تیرے دین کی سربلندی، تیرے دین کی سربلندی، اسی لیے میں نمازی اور اسی لیے میں مسلمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے آپ کی، میری، پورے امت محمدیہ کی، دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ جمعہ کا دن جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب بھی قیامت قائم ہوگی، دن جو ہے جمعہ کا ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ہے ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو انسان کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ یعنی جمعہ والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور انسان کی دعا قبول ہونی ہے اس وقت جو ہے۔ تو اللہ سے لو لگانی چاہیے جو ہے۔ اور دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، ویسے بھی جمعہ جو ہے وہ مومن کی چھوٹی عید ہے جو ہے۔ جمعہ کا ویسے بھی احترام کرنا ہے ہم کو، خطبہ وغیرہ ہوتا ہے، مسجد میں صحیح طرح سے عطیاتوں میں بیٹھنا ہے، جیسے عطیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھنا ہے خطبہ سننے کے لیے جو ہے، اس کا پورا اہتمام کرنا ہے جو ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت جو ہے جہاد کرتی رہے گی، اس پہ کوئی زوال نہیں پڑے گا جو ہے۔ جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی، اس پہ کوئی زبر نہیں پڑے گا۔ اور جب یہ جہاد کرنا بند کر دے گی تو یہ ذلیل خوار ہو کے مر جائے گی جو ہے۔ کیا فرمایا کہ جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی، اس پہ کوئی زیر و زبر نہیں پڑے گا، اور جب میری امت جہاد کرنا بند کر دے گی تو یہ ذلیل اور خوار ہو کے مر جائے گی جو ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اس وقت سے۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، کچھ دو چار چیزیں ہیں، جیسے انسان نماز کے اندر نیت باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اگر اس کا سینہ جو ہے قبلے سے پھر جاتا ہے تو نماز جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ دوستوں، یہ دو چار چیزیں ہیں، غور سے سنیں کہ اگر سینہ پھر گیا نماز پڑھتے میں تو نماز ختم ہو گئی جو ہے۔ آپ جو ہے سجدے میں جا رہے ہیں یا سجدے میں ہیں آپ، اور آپ کے پیر کے دونوں انگوٹھے اگر زمین سے اوپر اٹھ گئے جو ہے تو آپ کی نماز ختم۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ جو ہے سلام پھیرنے سے، ہم جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت اگر قبلے سے ہمارا سینہ پھر گیا یا ہمارا چہرہ پھر گیا، سلام پھیرتے وقت اگر قبلے سے ہمارا چہرہ پھر گیا تو نماز ختم ہو گئی۔ دوستوں جو ہے، اگر آپ نماز کے اندر ہنس رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، تو آپ کی نماز ختم ہو گئی جو ہے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار کپڑے کو صحیح کرتے ہیں نماز پڑھتے وقت جو ہے، تو یہ سب حدیث شریفہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے سب، کہ جو شخص جو ہے نماز پڑھتے ہوئے بار بار کپڑے کو ٹچ کرتا ہے، یعنی بار بار کپڑے کو صحیح کرتا ہے، اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان پہ جو ہے توجہ دینی ہے۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، یعنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نماز آپ کی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کے اور نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کیسی نماز کی اللہ کو ضرورت ہے؟ آپ اچھی طرح وضو کریں اور صف میں کھڑے ہوں، اور آپ یہ سوچیں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں اور میری دائنی طرف جنت ہے اور بائنی طرف جہنم ہے، اور سر کے اوپر موت کا فرشتہ منڈلا رہا ہے، اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ میری آخری نماز ہے، اور خشوع کے ساتھ آپ اسے ادا کریں، کیونکہ افضل طریقہ یہی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں، انشاءاللہ وہ نماز آپ کو جو ہے دنیا میں بھی جو ہے نفع پہنچائے گی، اور قبر میں، حشر میں، میدان حشر میں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو جنت میں لے جانے والی بنے گی۔
تو اس کا خیال رکھیں دوستوں محترم عزیز ساتھیوں۔ اب سنیے، جہاد کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب صحابہ اکرام جو ہے جہاد کرتے تھے تو وہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ آدھے لوگ جو ہے تلوار ہاتھ میں لے کے لشکر میں لڑتے تھے اور آدھے لوگ جو ہے نماز کی ادائیگی کرتے تھے۔ اب نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک رکعت پڑھتے تھے، صرف اونلی 1 رکعت جو ہے، ایک رکعت اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی اور چلے گئے تلوار ہاتھ میں لے کے لشکر میں جو گھس گئے۔ اب اسی طرح سے لوگ آتے رہتے تھے اور ایک ایک رکعت پڑھ کے جاتے رہتے، آتے رہتے تھے جاتے رہتے تھے اور تلوار ہاتھ میں جو ہے لے کے لڑتے رہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے دوستو، یہ قرآن کے اندر جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے مجاہدین، اے صحابہ اکرام کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے میرے مجاہدین، تو تلوار ہاتھ میں لے کے جو ہے لڑتا ہے، سر کاٹتا ہے اور سر کٹواتا ہے، اگر تو قبلے سے پورا بھی پھر گیا تب بھی تیری جو ہے یعنی 24 گھنٹے کی عبادت، وہ تیرا سارا وقت جو ہے میں عبادت کے اندر اور نماز میں ہی لکھوں گا الحمدللہ۔ تو یہ ہے دوستو صحابہ اکرام مجاہدین کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے سر دے دیے دوستو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کی جو ہے مطلب ٹکڑے کروا دیے، یعنی دھڑ کٹوا دیے، سر کٹوا دیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ جو ہے ہر آدمی اپنے گریباں میں جھانک لے دوستو جو ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ انسان دیکھیے، ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ کھیت میں ہل چلانے والے اس کسان کی طرح ہیں، جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ سپوز کیجئے کہ ایک کسان ہے، وہ کھیت میں مکہ بو کر آیا ہے اور وہ سو رہا ہے اور خیالی پلاؤ پکا رہا ہے کہ بھائی میں باجرہ کاٹوں گا یا گیہوں کاٹوں گا یا دھان کاٹوں گا، تو یہ دوستو ساری چیزیں ناممکن ہیں، یہ خیالی پلاؤ ہیں جو وہ پکا رہا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن جب فصل کاٹنے کا وقت آئے گا تو اس نے جو بویا تھا دوستو محترم عزیز ساتھیوں، وہی کاٹے گا جو ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے انسان کو اور جنات کو جو ہے کما بیش 18,000 مخلوقات کو بنایا، لیکن انسان اور جنات کو ہم نے سب سے افضل بنایا اور محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم تم سے ماس کموانا نہیں چاہتے، یعنی ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے۔ روزی کا تو ذمہ جو ہے ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ روزی تو تمہیں ہم دیں گے، اور بہترین انجام جو ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے دوستو محترم عزیز ساتھیوں۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ تو دوستو بدگمانی جو ہے کبھی کبھی انسان کو جو ہے جہنم تک لے جاتی ہے، یعنی کسی کا جہنم میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کسی کا قتل کر دیں، جو ہے اتنا سا عمل کافی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی رکھیں، اللہ جسے چاہے معاف کرتے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو محترم عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس ہے کیا؟ سب سے جو ہے ایک انمول چیز، یا کہنی چاہیے کہ انمول رتن اگر ہمارے پاس ہے، کوئی نایاب تراشا ہوا ہیرا ہے ہمارے پاس، تو وہ نماز کی شکل میں ہے دوستو جو ہے۔ اگر ہم اس کی قدر و قیمت کو پہچانے جو ہے، نماز کی عظمتوں کو، اس کی برکتوں کو پہچانے جو ہے، انشاءاللہ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو ہے کہیں بھی جو ہے ذلیل اور خوار نہ ہونے دے گا، ہمیشہ جو ہے ہر بری بلا سے ہماری حفاظت ہوگی، کیونکہ نماز میں برکت ہے، رحمت ہے، عظمت ہے، سب کچھ جو ہے نماز کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے سر کٹتے ہوئے دیکھے، دھڑ کٹتے ہوئے دیکھے اپنے پیارے چہیتے لاڈلے نبیوں کے، مگر دوستو دین کو مٹتے نہ دیکھا۔ اللہ کو سب سے زیادہ اپنا دین مبارک ہے۔ اور پھر نماز سے دیکھیے کون سا ایسا کام ہے جو صحابہ اکرام نے نماز کے ذریعے اللہ سے نہ کروایا؟ کون سا ایسا کام ہے بتائیے؟ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اچھی طرح وضو کیا، مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، واپس آئے تو گھر میں آٹے کی چکی چل رہی ہے۔ سفر میں ہیں صحابہ اکرام،
سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، سواری فوت ہو گئی، مر گئی، انتقال فرما گئی سواری جو ہے، وضو کیا اچھی طرح، 2 رکعت پڑھی، یا اللہ تو قیامت کے دن تو زندہ کرے گا، تو آج ہی کر دے، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اور سواری کو زندہ کرا لیا۔ کیسے کیسے کام جو ہے نماز کے ذریعے صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروائے ہیں۔ 2 رکعت پڑھی اور سارے دنیا کے مسئلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کرا لیے دوستو۔ تو اس لیے جو ہے نماز کا مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہے دوستو محترم عزیز ساتھیوں کہ بے نمازی کا معاملہ بڑا خراب ہے۔ بے نمازی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کو غسل مت دو جو ہے، اس کو کفن بھی مت دو جو ہے، اور اس کو جو ہے مسلمانوں کے قبرستانوں میں بھی دفن مت کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے اور قبروں پہ عذاب نہ آ جائے جو ہے۔ اور جب قبر کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قبر کے اندر اتارا جاتا ہے بے نمازی کو تو آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور زمین جو ہے اتنا اس کو دباتی ہے کہ اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی اس طرح سے کر کے بتایا ہے کہ ایسے ایک پسلی دونوں پسلی میں اس طرح سے ہو جاتی ہیں، اور ایک سانپ ایسا مسلط کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ دنیا میں ایک پھسکار مارتے تو ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی جو ہے۔ اندازہ لگائیے دوستوں محترم عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر کے اندر ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا۔ تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ کیا اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں تو ہوں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تو جیسے بیٹھا ہوا ہے اس وقت تو ایسے ہی ہوگا کہ اچھا۔ اور دوستو آپ کے فوت ہونے کے بعد جب حساب کتاب کے لیے آئے فرشتے تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے الٹا حساب کتاب ان کا لے لیا جو ہے، اور وہ بھاگ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہنے لگے فرشتے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں عمر کا حساب کتاب لینے کے لیے بھیجا تھا یا عمر کو ہمارا حساب کتاب؟ تو دوستو محترم عزیز ساتھیوں صرف اونلی نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلے مسائل جو ہے دنیا میں ہمارے اللہ ہلاک صحیح کرے گا، ہماری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔